اپنے زمانے سے آگے ہونے والوں کو قدم قدم پر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کلکتے میں مرزا کو یہ مشکل پیش آئی کہ وہاں فارسی کے جو شاعر تھے انہوں نے مرزا کی فارسی شاعری پر اعتراض کیے۔ مرزا نے ترکی بترکی جواب دیا۔ وہی لکیر کے فقیر ہونے والی بات تھی۔ پرانے اور نئے ذہن کی ٹکر تھی۔ سب کے سب ہاتھ دھو کر مرزا کے پیچھے پڑ گئے۔ کچھ انصاف پسند لوگ بھی تھے، انہوں نے مرزا کا ساتھ دیا، مگر نئے اور پرانے ذہن کی ٹکر کا اثر مرزا کی پوری زندگی پر رہا۔ اب وہی پرانی دلی۔ مرزا کوئی 2.25 برس دلی سے باہر رہے تھے، پھر وہی زندگی شروع ہو گئی، وہی شعر و شاعری، وہی روپے کی تنگی۔ ہاں، ایک فرق یہ ہوا کہ مرزا کے ایک بڑے گاڑھے دوست تھے، مولانا فضل حق خیر آبادی، بہت بڑے عالم تھے، سارے ملک میں ان کی لیاقت اور علم کا شہرہ تھا۔ انہوں نے بعض اور دوستوں کے ساتھ مل کر مرزا کو سمجھایا کہ مشکل شعر نہ کہو، آسان کہو، مشکل شعر کم لوگ سمجھتے ہیں، تمہارا انداز سب سے الگ ہے، الگ پہچانا جاتا ہے، اب اسے آسان بناؤ۔ ان دوستوں نے یہ بھی کیا کہ مرزا نے جو بڑا دیوان جمع کر لیا تھا اس میں کانٹ چھانٹ کی اور بہت سا کلام نکال دیا۔ اب جو مرزا کا دیوان عام طور پر ملتا ہے وہ ان کے سارے کلام کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ مرزا پر اس سمجھانے کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے آسان شعر کہنے کی کوشش کی اور آہستہ آہستہ ان کی شاعری پہلے جیسی مشکل نہیں رہی۔ میر صاحب نے ان کا کلام سن کر جو کچھ کہا تھا وہ سچ ہوا۔ مرزا بھٹکے بھی خوب اور پھر خود ہی اپنے استاد بھی ہو گئے۔ دوستوں کے مشورے سے اپنے کلام کی اصلاح کر ڈالی، یہ ان کے بڑے پن کی بات تھی، ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ شاعر یا نثر لکھنے والے نے جو کچھ لکھ دیا وہ پتھر کی لکیر ہو گیا۔ اب کوئی لاکھ سمجھائے، مشورے دے، مگر مانتا کون ہے؟ جو لکھ دیا سو لکھ دیا۔ مرزا کا بڑا پن یہ تھا کہ وہ صحیح بات کو حیل و حجت کے بغیر مان لیتے تھے۔ ایک بار انہوں نے اپنے ایک فارسی قصیدے میں عید قرباں کے لفظ لکھے۔ ان کے ایک شاگرد نے یہ قصیدہ سنا تو کہا، یہاں عید قرباں کے بجائے عید الاضحیٰ کے لفظ زیادہ اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ مرزا نے ان کی بات کو پسند کیا اور عید قرباں کے بجائے عید الاضحیٰ کے لفظ لکھ دیے۔ ان کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو ہرگز نہ مانتا، مگر مرزا عام آدمی نہیں تھے۔ پریشانیاں روز بروز بڑھتی جاتی تھیں، قرض کا بوجھ الگ، آمدنی بہت کم، کیا کریں؟ خوددار آدمی کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ اس زمانے میں دلی میں ایک بڑا مشہور کالج تھا، دلی کالج، اس میں فارسی کے پروفیسر کی جگہ نکلی۔ کالج والوں سے کسی نے کہا، اس وقت شہر میں مرزا غالب، حکیم مومن خان مومن اور مولا صہبائی فارسی کے بڑے عالم ہیں، ان میں سے کسی کو رکھ لینا چاہیے۔ سب سے پہلے مرزا بلائے گئے۔ ان کا بڑا نام تھا، رئیس تھے۔ ایک بڑے انگریز افسر نے بلایا۔ مرزا اپنے زمانے کے دستور کے مطابق پالکی میں گئے۔ اب مرزا اپنی پالکی میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ صاحب استقبال کے لیے آئیں تو وہ اتر کر اندر جائیں۔ جب مرزا رئیس کی حیثیت سے دربار میں جاتے تھے تو انگریز افسر ان کے استقبال کے لیے پالکی تک آتے تھے، مگر اس دفعہ یہ ہوا کہ افسر نہ اب آتا ہے نہ جب آتا ہے۔ بڑی دیر ہو گئی، آخر وہ افسر آیا اور کہنے لگا، ویل مرزا صاحب، اس وقت آپ دربار میں نہیں آئے ہیں، نوکری کے لیے آئے ہیں۔ دربار میں آئیں گے تو ہم آپ کا استقبال کریں گے، نوکری کے لیے آنے والے کا استقبال نہیں ہوتا۔ مرزا نے جواب دیا، اگر نوکری سے عزت نہ بڑھے، رہی صحیح عزت بھی ختم ہو جائے تو ایسی نوکری کو سلام ہے۔ صاحب بولے، ہم اپنے قاعدے سے مجبور ہیں۔ مرزا نے کہا، میں بھی اپنے قاعدے سے مجبور ہوں۔ یہ کہہ کر واپس آ گئے۔ پریشان اور ضرورت مند تھے، مگر اپنی آن میں بٹا نہ لگنے دیا۔ ضرورت پڑے تو بڑے بڑے 30 مار خاں بھی اپنی مونچھیں نیچے کر لیتے ہیں، مگر مرزا خوددار آدمی تھے، جس بات سے عزت میں ٹھیس لگے اسے گوارا نہیں کرتے تھے۔ اب مرزا پر ایک اور افتاد پڑی۔ یار دوست ان کے گھر جمع ہوتے تھے، چوسر کھیلی جاتی تھی، شرط بھی ہوتی تھی، کھیلنے والے داؤ بھی لگاتے۔ شرط کرنا، داؤ لگانا بالکل غلط اور جرم، مگر کسی کو پرواہ نہیں تھی، سب بڑے مزے سے کھیلتے رہتے۔ جب تک مرزا کے ایک دوست مرزا خانی شہر کے کوتوال رہے، کوئی کھٹکا نہیں ہوا، مگر مرزا خانی چلے گئے، نیا کوتوال آ گیا۔ اس نے ایک شام چھاپا مارا،
مرزا اور ان کے دوست پکڑے گئے، مقدمہ چلا۔ مرزا کو 6 مہینے کی سزا ہو گئی۔ دوستوں نے لاکھ زور لگایا۔ بہادر شاہ ظفر بادشاہ تھے، انہوں نے سفارش کی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ مرزا جیل بھیج دیے گئے، 3 مہینے جیل میں رہے۔ پھر سول سرجن نے سفارش کی تو رہائی ملی۔ مرزا کو اس واقعے سے بڑا صدمہ ہوا، ہونا بھی چاہیے تھا۔ رئیس تھے، بڑے آدمی سمجھے جاتے تھے، شہر میں بڑا نام تھا، کہاں سب لوگ تعریفیں کرتے تھے، کہاں انگلیاں اٹھنے لگیں۔ ارے بھائی، یہی ہیں مرزا غالب، انہی کو قید ہوئی تھی۔ دلی کے شاعر ویسے ہی مرزا سے جلتے تھے، خار کھاتے تھے۔ انہیں ایسا موقع خدا دے، بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ مگر مرزا چپ رہنے کے سوا کیا کر سکتے تھے؟ چپ ہی رہے، اندر ہی اندر گھٹتے رہے۔ جیل میں انہوں نے اپنے حال کے بارے میں فارسی کی ایک نظم لکھی، بڑے کمال کی نظم ہے، پڑھ کر بڑا اثر ہوتا ہے۔ مرزا کی پریشانیاں بڑھتی گئیں۔ آخر ان کے ایک دوست حکیم احسن اللہ خان نے ان کے لیے ایک صورت نکالی۔ احسن اللہ خان بہادر شاہ ظفر کے وزیر اعظم تھے، تاریخ کے بڑے عالم بھی تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ خاندان مغلیہ کی ایک تاریخ لکھوائی جائے۔ یہ بھی کہا کہ ان دنوں مرزا غالب سب سے اچھی فارسی نثر لکھتے ہیں، ان سے یہ کام لیا جائے۔ بہادر شاہ نے حکیم احسن اللہ خان کی رائے مان لی۔ 4 جولائی سن 1850 کو مرزا دربار میں طلب کیے گئے۔ بہادر شاہ نے انہیں نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کے خطاب دیے، خلعت دیا۔ خاندان مغلیہ کی تاریخ لکھنے کا کام سپرد ہوا۔ 50 روپے ماہوار تنخواہ مقرر ہو گئی۔ غالب وظیفہ خوار ہو، دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں۔ غالب خاندان مغلیہ کی تاریخ لکھنے لگے، دربار دار ہو گئے۔ بعض شہزادے بھی غالب کے شاگرد ہوئے۔ آمدنی کچھ بڑھی مگر خرچ اس سے زیادہ بڑھا۔ کوئی دوسرا ہوتا تو نہ جانے کیا حال ہوتا۔ مگر مرزا سدا کے ہنسنے ہنسانے والے آدمی، بڑی سے بڑی پریشانی میں بھی ہنستے رہتے تھے، خود بھی ہنستے تھے، دوسروں کو بھی ہنساتے تھے۔ غضب کے حاضر جواب تھے، وقت پر ایسی بات کہتے کہ سب ہنس پڑتے تھے۔ ایک دن غالب دربار میں حاضر تھے، رمضان کے بعد کا دربار تھا۔ بادشاہ سب سے روزوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ مرزا سے بھی پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر کہا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ بہادر شاہ شاہی باغ میں ٹہل رہے تھے، مرزا بھی ساتھ تھے۔ آموں کی فصل، درخت آموں سے لدے ہوئے تھے۔ مرزا کو آم بے حد پسند تھے، ہر درخت کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ بہادر شاہ نے پوچھا، مرزا کیا دیکھ رہے ہو؟ مرزا نے کہا، حضور بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ دانے دانے پر نام لکھا ہوتا ہے، یہ دیکھ رہا ہوں کسی آم پر میرا یا میرے باپ دادا کا نام تو نہیں لکھا ہے۔ بہادر شاہ ہنس پڑے۔ اسی دن شاہی باغ کے آم مرزا کے یہاں پہنچ گئے۔ مرزا کے ایک دوست کو آم بالکل پسند نہیں تھے۔ ایک دن وہ مرزا کے یہاں بیٹھے تھے، سامنے سڑک پر آموں کے چھلکے پڑے تھے۔ ایک گدھا ادھر سے گزرا، ٹھہر کر چھلکوں کو سونگھا اور چلا گیا۔ وہ دوست کہنے لگے، مرزا صاحب دیکھا آپ نے، آم ایسی چیز ہے کہ گدھا بھی نہیں کھاتا۔ مرزا نے فوراً کہا، ہاں گدھا آم نہیں کھاتا۔ بہت ہنستے رہتے تھے مرزا، اسی وجہ سے انہوں نے بڑی سے بڑی تکلیف گوارا کر لی۔ عید کا دربار تھا، مرزا نے قصیدہ پڑھا۔ دربار سے نکلے تو سیدھے اپنے دلی دوست اور شاگرد نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے یہاں گئے۔ چہرہ اترا ہوا تھا۔ نواب صاحب نے پوچھا، خیر تو ہے مرزا صاحب؟ بولے، ہاں خیر ہے، آج حضور نے ہماری بڑی قدردانی کی۔ دربار میں قصیدہ پڑھا تو فرمایا، مرزا تم پڑھتے خوب ہو، مطلب یہ کہ تمہیں شعر وعر تو کہنا آتا نہیں، ہاں پڑھتے اچھا ہو۔ کسی شاعر کی اس سے زیادہ توہین اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس سے کہہ دیں، بھائی آپ شعر تو اچھے نہیں کہتے مگر پڑھتے ضرور اچھی طرح ہیں۔ مرزا اور شیفتہ دونوں بہادر شاہ کی اس بات پر افسوس کرتے رہے، مگر یہ افسوس دودھ کا سا ابال تھا۔ پھر وہی زندہ دلی، وہی ہنسنا ہنسانا۔